JBCast سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. ہم آنے والے امریکی انتخابات کے بارے میں بات کریں گے جس کو اب تقریباً 10 دن رہ گئے ہیں اور جس میں اب تک واضح نہیں ہو پا رہا کہ کون سا امیدوار جیتے گا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کاملا ہیرس جو ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں، ان دونوں کے بیچ میں بہت ہی زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہے. اور ابھی ہم اپنے معزز مہمانوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 دن رہ گئے ہیں اور ان دونوں میں سے کون کامیاب ہو سکے گا. ہم نے یہ پروگرام اس لیے بھی کیا کیونکہ جو کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے امریکہ میں اور جو بھی نیا صدر آتا ہے، ظاہر ہے ان کی پوری دنیا کی پالیسیز پر ایک اثر ہوتا ہے. اور خصوصاً آج کے دور میں جب مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں طلعت رشید سے. اور طلعت صاحب، آپ سب سے پہلے بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، لوگوں نے تو ان کو گیو اپ کر دیا تھا، ان کے اوپر اتنے الزامات لگائے گئے تھے، ایک کیسز جو ہیں ان کو کورٹ تک لے گئے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی وہ مقبول ہیں. وہ کون سی بات ہے جس نے ابھی تک ٹرمپ کو زندہ رکھا ہوا ہے اور بلکہ بہت پر امید رکھا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں کامیاب ہوں گے؟ ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں انوائٹ کرنے کا. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ اب ڈیموکریٹک پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں. ان کی پالیسی کوئی بھی اور کسی بھی لحاظ سے یہاں پہ کام کر نہیں رہی ہے. مہنگائی بہت ہے، انفلیشن ہے، جابس کا مسئلہ ہے. جب اب تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے امیگریشن کا، تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے اپنے سٹیزنز کو دینے کے لیے اتنی پیسہ نہیں جتنا باہر پیسے دیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے لوگ کمپیئر کرتے ہیں اس دور کو اور ٹرمپ کے دور کو کہ ان دونوں میں کتنا فرق تھا. گیس پرائسز دیکھیں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگ کو کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ بائیڈن شاید کچھ آ کے چینج کریں، لیکن ان کی پالیسی اسٹیٹس کو جس کہتے ویسی کی ویسی رہی اور انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، دوسروں کے لیے کیا. تو اس لیے یہ سب سے جو مسئلہ ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے زمانے میں جو اچھائیاں تھیں وہ برقرار رہیں. دیکھیں جنگ کا سلسلہ دیکھ لیں، ٹرمپ کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں، کوئی بندہ مارا نہیں گیا، اور فارن پالیسی ٹھیک ہے، وہ ٹرمپ کو بلی کہتے ہیں، ہی واز اے بلی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کافی اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا فارن پالیسی کو، لوکل پالیسی کو. فارن جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ مل کے اس نے کام کیا اور اپنی امریکہ کی بھلائی کے لیے کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ آئی ورک فار مائی اون پیپل ناٹ فار اینی بڈی ایلس. نیٹو کو اس نے دم کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ ساری اچھائیاں تھیں جو لوگ مس کر رہے تھے. یہ ٹرمپ جو ہے اس نے پہلے ہمیشہ یہی کہا کہ میں پالیٹیشین نہیں ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، میں اس ملک کو بزنس کی طرح سے چلانا چاہتا ہوں، اور ایگزیکٹلی وہی اس نے کیا اپنے دور میں. اور اب جو ہے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ آئے. حالانکہ پولز میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ نیک ٹو نیک چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ پول کلنٹن جب ہیلری کلنٹن 16 میں تھی تو ان کو بھی میڈیا نے بہت اپ کیا ہوا تھا کہ جی جیت جائیں گی، کوئی نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ بالکل نہیں. اب یہ ہے کہ کچھ تو ڈیسائیڈڈ ووٹ ہیں، کچھ ووٹ جو ہیں بیٹل اسٹیٹمنٹس جو ہے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ چل رہی ہے، مشیگن ہو گئے، پینسلوینیا، ان میں یہ لوگ جو ہیں کچھ انڈیسائیڈڈ ہیں، لیکن زیادہ تر جو وہ لین کر رہے ہیں وہ ٹرمپ کی طرح کر رہے ہیں. ابھی مسلمان جو ہیں، جو پہلے ٹرمپ کے خلاف کو شاید پتا ہو کہ میں واحد تھا اور ہمارے ساتھ ایک اور دوست تھے جو نیو یارک وغیرہ میں تھے، وہ ٹرمپ کے ساتھ تھے، باقی سارے مسلم کمیونٹی ٹرمپ کے خلاف تھی. اب یہ ہوا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ کو فیور کر رہے ہیں کہ واقعی، کیونکہ غزہ میں جو ہوا، یہ جو اتنی کلنگ ہوئی، یوکرین میں جو ہو رہا تھی، یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ ٹرمپ بھی ایک واحد سلوشن ہے جو ان کو حل کر سکتا ہے. وہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے. اس نے کہا کہ میں نیگوشیٹ کر کے کم سے کم یہ جنگ جو ہے اس کو بند کر دوں گا، یہ ہالٹ کر دوں گا. طلعت صاحب یہ بتائیں، آپ کے علم میں ہے کہ جو بائیڈن اپنی عمر کی وجہ سے زیادہ بھلکڑ ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے کاملا ہیرس نے ٹیک اوور کر دیا.
اب جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی عمریں تقریباً ملتی جلتی ہیں. ٹرمپ بھی قریب 80 کے قریب آ گئے ہیں، اور پچھلے دنوں جس طرح کی بہکی باتیں وہ کرنے لگے تھے، ایک ایونٹ پہ انہوں نے کہا کہ اب مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم صرف گانے سنتے ہیں 60s کے، جس پہ انہوں نے جو ہے وہ ڈانس کرنا شروع کیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی لوگوں کو ان سے دور کرتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ان میں اور بائیڈن میں کوئی اتنا خاص فرق نظر نہیں آتا جہاں تک دماغی توازن کا تعلق ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، لیکن جب بائیڈن تھے انہوں نے کوئی پریس کانفرنس، آپ نے دیکھا ہوگا اتنی پریس کانفرنس ایک آدھ کی مشکل سے سوال کچھ ہوتا تھا، جواب کچھ دیتے تھے، ان کو خود اتنا پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، سارے دوسرے اس کے ایڈوائزرز وغیرہ چلا رہے تھے. لیکن ٹرمپ آن دی ادر ہینڈ وہ اسٹریٹ فارورڈ خود آ کے کہتا تھا جو بھی کرتا تھا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا پسند کرتی ہیں، اور ٹرمپ کی ایسی جو جس قسم کی باتیں کرتا ہے. اس لیے میں یہ بھی کہہ رہا کہ واقعی آپ نے جو کہا، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں اپنے ریکٹ پہ رن کر رہا ہوں، جو میں نے کچھ کیا ہے میں اس کو دوبارہ کروں گا، اور لوگ اسی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں. بائیڈن اس کی ایج کم ہو گئی تھی، وہ مطلب ہے کہ باتیں کرنے میں اس کو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے، اس لیے تو ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ ڈیسیژن لیا. اور سب سے جو بڑی بات کہ کچھ لوگوں نے اس کو آبزرو نہیں کیا یا کیا ہے کہ دیکھیں ڈیموکریٹک پارٹی میں کتنے اچھے پڑھے لکھے لیڈر ہیں، انہوں نے کسی نے کوئی بھی آگے نہیں آیا. اس کی وجہ یہی تھی، اس نے کہا صرف کمالا کو آگے رکھیں، ٹرمپ کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور انہوں نے اپنے آپ کو نیکسٹ 4 ایئرس کے لیے جو ہے آگے اپنے آپ کو پیچھے رکھا تاکہ اس وقت رن کریں. اس وقت اس کو رن کرنے دیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اٹ بی ہارڈ فار ہر ٹو ون، اور وہ لگ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ بہت مشکل ہوگی اس کو جیتنے کے لیے. یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ثروت صاحبہ سے. ثروت صاحب، آپ کا تعلق بھی ہے کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے ساتھ، لیکن آپ بہتر طور پہ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جب کاملا ہیرس کو نامنیٹ کیا گیا بائیڈن کی جگہ پر، تو پولز میں نظر آیا کہ ڈیموکریٹس ممکنہ طور پر جیت سکتے ہیں یہ الیکشن، لیکن اب پھر سے یہ لگ رہا ہے کہ اس قدر سخت ہو گیا ہے کمپٹیشن ان دونوں کے بیچ میں. اس کی وجہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ پہلی تو چیز یہ ہے کہ دونوں ہی سٹھیاوے، بائیڈن بھی اور ٹرمپ بھی. آپ جیسے کہہ رہی ہیں وہ ناچنا شروع کر دیا، یہ کر دیا، حرکتیں ان کی ایسی. بائیڈن کا بھی اب رہا کمالا ہیرس، اگر مطلب کوئی ہے تو صحیح نا بائیڈن کی جگہ وہاں پر. اور حالات جو خراب ہیں، لوگ کنفیوزڈ ہیں، وہ کسی اور وجہ سے اتنے نہیں ہیں، مہنگائی وغیرہ کسی اور وجہ سے اتنے نہیں ہیں جتنا کہ جنگ کا ہے. اور اگر ٹرمپ کا دیکھیں، جن سے ہماری عمر بھر کی دشمنی تھی، رشیا کے پاس گھس کے اور یہ کر کے، یعنی ہر لوگوں نے ان کے ساتھ بھی ٹرسٹ ختم کر دیا تھا، اور آج بھی ختم ہے. اب دونوں ہی پارٹیز میں اگر کوئی اس وقت ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کملا ہی ہے، اور کون ہے. اور لوگ تو کسی اور وجہ سے اتنے نہیں ہیں، مہنگائی بھی ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں جو پہلے بھی تھے. ہم لوگ اس میں ہمیشہ الیکشنز میں نکال کے لاتے تھے. اس وقت تو جنگ ہے، اور جنگ کے لیے بھی ٹرمپ کا کوئی ابھی تک ایسا سولوشن نہیں آیا. خود ٹرمپ کی بڑے بڑے جو لوگ تھے اس کے پارٹی کے اس کے ساتھ تھے، وہ چھوڑ کے ان کو چلے گئے، تو اور وہ خود ہی ان کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے ہیں. تو اب رہا کون؟ یا تو پھر ہم دونوں ہی پارٹیز کو ڈمپ کریں، اگر دونوں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو لیٹس موو ٹو دا تھرڈ پارٹی. اور میں جل صاحبہ سے مل چکی ہوں، ان کے پاس پھر بھی کچھ امید ہے، لیکن ان کو بھی جیتنے کتنے دن لگیں، مطلب کتنے الیکشنز لگیں گے تھرڈ پارٹی کو آنے، یہ نہیں پتا اس الیکشن میں. تو آئی ڈاؤٹ اف شی ورڈ. رہا ٹرمپ اور ان کا، تو یہ تو بالکل ہیڈ ٹو ہیڈ چل رہے ہیں دونوں. تو ثروت صاحبہ، آپ کے خیال میں کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جو جنگ چل رہی ہے اور 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، جتنا قتل عام ہوا ہے، اور 1 سال میں
جس طرح سے بائیڈن انتظامیہ اور پھر اب کاملا ہیرس نے بائیڈن کا ساتھ دیا، اور آپ تو جانتی ہیں کہ اسرائیل کی حمایت میں دونوں ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ بڑی وجہ ہوگی اگر ڈیموکریٹک پارٹی کو شکست ملتی ہے امریکہ میں؟ یہ بڑی وجہ ہوگی، لیکن پھر امید تو ٹرمپ سے بھی نہیں ہے نا، اینی چینجز کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس جنگ کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ امریکہ اگر دیکھا جائے تو از رن بائی اسرائیل، ہم ان کی لابی یہاں پر، ان کی ہر چیز یہاں پر۔ اب کملا بھی تو پھر وہ فلپ فلاپی کر رہی ہے نا، اور ٹرمپ بھی، وہ کیا ڈیفرنس لا سکے؟ کچھ پیلسٹینینز کو انہوں نے وہ دلوایا؟ کوئی فریڈم نہیں ملا۔ ہوتے ہوتے حالات اتنے خراب ہوئے کہ امریکہ ڈیپینڈس آن دا فورن آئل، فورن اس کے اوپر ہی چلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے انہوں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا ہوا ہے، اور اوپر سے جتنا پیسہ ہے ان کا وارز کے اوپر ہی جا رہا ہے، سارے ملٹری کمپلیکس کو مضبوط کرنے میں جا رہا ہے۔ اس کو ٹرمپ نہیں بدل سکتے، کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ طلعت رشید صاحب، یہی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ٹرمپ کے دور میں جیروزلم کو کیپٹل کیا گیا اسرائیل کا، اور ٹرمپ کے نیتن یاہو کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ آ گئے دوبارہ سے تو پھر جو حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل ایران پر، وہ حملہ بھی ہو جائے گا، اور جو فوجی تنصیبات ہیں اس پر حملہ ہوگا ایران کی۔ آپ کیا کہیں گے طلعت صاحب؟ نہیں، دیکھیں، ٹرمپ جو ہے، جو ان کا ابھی جو بات ہو رہی تھی، ٹرمپ ڈیفیوز کرتا ہے وارز کو، ٹرمپ نیگوشیٹ کرتا ہے، ہی از اے ویری گڈ نیگوشیٹر، اور وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جو آج کل ہر جگہ ہو رہا ہے، جو لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ جو قتل عام ہو رہا ہے یا جس قسم کی بامبنگ ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ وہ اس کو کم کر دے گا۔ نتنیاہو کا اچھا دوست ہے، اور نتنیاہو جو ہے وہ ٹرمپ کی بات مانے گا۔ جہاں تک بائیڈن اور ان کا تعلق ہے، کیا کہتے ہیں، کاملا کا، یہ تو پالیسی جو ہے بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں، حالانکہ ریپبلکن ان کے خلاف ہیں۔ تو ٹرمپ ایسا نہیں ہونے دے گا، جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مسلم جو مشیگن کے میئر ہیں، انہوں نے ان کو انڈورس کیا ہے، حالانکہ فلسطینی میئر ہیں، ان کو ان سے امید ہے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی سے تو بالکل امید ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ، ان لوگوں کو تو بس پیسہ دے جا رہے ہیں، اور وہ چونکہ یہاں اسرائیل لابی بہت اسٹرانگ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ٹرمپ جو ہے بالکل کمپلیٹلی اس کو بند کر دے گا، لیکن ایٹ لیسٹ ڈیفیوز ہو جائے گا یہ جتنا بھی ہے۔ ٹرمپ کا اپنا سن ان لا جو ہے وہ بھی جوش ہے، وہ اس کے تعلقات اچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ نیگوشیٹ کر کے ان چیزوں کو کم کرے گا، اس میں مدد کرے گا، چونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا تو نارتھ کوریا کا کافی چکر چل رہا تھا، لیکن اس نے اس سے بات کری، رشیا سے بھی بات کر کے اس نے اس کو ساری باتیں جو ہیں وہ ان کو ریزالو کر لی تھی۔ تو ٹرمپ ایگزیکٹلی یہی کرے گا، اور یہ امریکہ کے لیے بہتر ہے۔ اور جہاں تک مہنگائی اور آئل کا تعلق ہے، ہم لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ٹرمپ آیا تھا تو اس نے یہاں کے اپنے جو ڈگنگ شروع کر دی تھی آئل کی، اس لیے آئل یہاں تک کہ $99 پہ چلا گیا تھا۔ تو یہ پالیسیز جو ہے نا، وہ عام جنرل پبلک پسند کرتی ہے۔ یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاکٹ میں، آپ دیکھیں زیادہ سے لوگ دے ڈونٹ کیئر کہ وار ہو رہی ہے، وہ نہیں، وہ یہ جاتے ہیں گروسری سٹور میں جاتے ہیں تو ان کے کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا خرچہ آتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیموکریٹک پارٹی میں نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ وغیرہ جو ہے، ٹرمپ جو ہے اس کی اور اس کی پالیسیز، اسی لیے اس کے ایڈوائزر اس سے بھاگتے ہیں کہ یہ کسی کی بات سنتا نہیں، یہ ڈیسیژن لیتا ہے بزنس بیسڈ اور جو ملک کے لیے اچھے ہیں۔ اب جل سٹائن انہوں نے کہا وہ تو ویسٹ آف ووٹ ہے، ان کو تو پتا ہے وہ تو 20 سال تک بھی نہیں آ سکتے، اور اس کو ووٹ دینا، یہ اگر اس کو مسلمان ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی ناراض کرتے ہیں اور ریپبلکن پارٹی کو بھی، کیونکہ ایک نہ ایک پارٹی کی طرف تو ہونا ہوگا۔ جل سٹائن کا کچھ لوگ کہتے ہیں، میں تو اس کے خلاف ہوں کہ ان کو دیٹس ویسٹ آف ووٹ۔ ثروت حسین صاحبہ، یہ بتائیں، جتنا میں امریکی سیاست کو جانتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی نیٹو کو پیسے دینے سے جو ہے وہ کافی کترایا تھا، بلکہ کہا تھا کہ وہ اپنا فیئر شیئر نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں کہ زیلنسکی جو ہیں وہ بھی
خوش نہیں ہیں، اگر خوش نہیں ہوں گے اگر ٹرمپ آ گئے، کیونکہ جیسے طلعت صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بھی ایک حقیقت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اقتصادی طور پہ سوچتے ہیں، معاشی طور پہ امریکہ فرسٹ کے فلسفے پر عمل کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ ملکوں کے اندر نہیں جانا ہے، زیادہ امریکہ کا فلسفہ نہیں پھیلانا ہے. تو اس سے بھی کوئی امید پیدا ہوتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں کوئی کٹوتی آئے گی، کچھ کمی آئے گی. آپ کیا سوچتی ہیں؟ ٹرمپ سے تو آنیسٹلی میں امید کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو ان کی عمر ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر آلریڈی کیسز کتنے ہیں. کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے کیسز کے باوجود ایک انسان پریزیڈنٹ شپ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا فلا تو یہی ہوا نا. تو ٹرمپ ہو، آئی ڈونٹ نو، ٹرمپ سے تو کوئی امید نہیں ہے. ان کے آنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ ٹھیک سے سوچ بھی نہیں سکتے، اپنی زندگی نہیں سنبھال سکتے، تو ملک کو کیا سنبھالیں گے؟ ہم لوگوں کا تو یہ ہے اس وقت سوائے جنگ جنگ جنگ. آپ کی پرائسز، کاسٹ آف لیونگ اتنی بڑھ گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے، یہ ہے سب کچھ ہے. اٹ آل از ڈیو ٹو دا جنگ. اگر وہ اسی کو اگر ہم لوگ ہینڈل کر لیں، جہاں پر ہمیں بات کرنی ہے، neither of the party is working on it. اور یہ ساری ریٹرک جو ان لوگوں کی ہوئی ہے نا، میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا، میں آؤں گی تو یہ کر دوں گی، یہ سنتے سنتے کان بھر گئے ہیں، کئی ڈیکیڈز سے سن رہے ہیں. اب تو ہمیں چینج چاہیے. آپ دیکھیں جتنے منورٹیز ہیں یہاں پر امریکہ میں، کوئی بھی خوش نہیں ہے. آپ کی بارڈر کراسنگ کا اتنا بڑا ہے، پھر اوپر سے ریفیوجیز کا اتنا بڑا پرابلم ہے، لے کے آتے ہیں تھاؤزنڈز آف دیم، اور پھر یہاں پر ان کو پورے امریکن اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ بیکار ادھر ادھر پھر رہے، نہ نوکریاں کر رہے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی، بیٹھ کھڑے رہ کے سڑکوں پہ سگریٹ دھنکتے رہتے ہیں. گروسریز کے ان کی وہ فوڈ فری ہے، ہاؤسنگ فری ہے، میڈیکل فری ہے، جبکہ ایک امریکن اتنا سفر کر رہا ہے، اس کو اتنا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. یہ کہاں سے دیتے ہیں؟ ہمارے ٹیکس پیئرز کے منی سے دیتے ہیں نا. تو بالکل اس وقت تو اس ڈرٹی پالیٹکس کو تو نکال ہی دیں. اب جو حقیقت ہمارے ملک کی ہے اس پہ نظر ڈالنی چاہیے. ایوری بڈی جو بھی ان پارٹیز کے لیے کام کرتا ہے، ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، ہم سب کو صرف ہمارے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. امریکہ کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا. اب ہمیشہ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، پرومسز پرومسز پرومسز، کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا. نہیں، بالکل نظر آ رہا ہے کہ آپ دونوں پارٹی سے ناخوش ہیں، بشمول ڈیموکریٹک پارٹی سے. یعنی آپ کو پتا ہے I'm a staunch Democrat. جی، میں ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوں ابھی بھی، مگر امریکہ کمز فرسٹ. دنیا میں آپ یہاں پہ کتنے اور پرابلمس ہیں، یہ آپ کے کالوں کے پرابلمس، بلیک امریکنس کے کتنے پرابلمس ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں وہ کر رہا. پلس کرائم اتنا بڑھ گیا ہے، کچھ بھی نہیں. پولیس میں دیکھو تو اس کے اندر اتنے پرابلمس ہو گئے ہیں. آپ کے پولیٹیکل پارٹیز تو ایک طرف ہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ٹھیک سے رن نہیں کر رہا. بالکل. تو جی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ان دونوں پارٹیز کو خدا حافظ کرنا چاہیے. لیکن طلعت رشید صاحب، آپ تو ریپبلکن پارٹی کو جو ہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور بالکل آخر میں آپ بتائیے کہ اگر ریپبلکنز جیتے یا ڈیموکریٹس جیتے، کیا ابھی تک پاکستان کی اہمیت رہی ہے امریکہ کے لیے، خاص طور پہ کیونکہ جب سے امریکی افواج کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، کیا ابھی تک پاکستان کے ساتھ روابط ہیں، اور اگر ہوں گے تو کس نوعیت کے ہوں گے؟ بھائی دیکھیں نا، امریکن پالیسی ہوتی ہے، کوئی بھی پریزیڈنٹ آئے جہاں پر ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. افغانستان اس وقت جب مسئلہ تھا، وہاں افواج جب نکل گئی وہاں سے، تو اس کے بعد ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ واقعی کہ جب سے کہتے ہیں ٹرمپ آنے سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ انفلوئنس کرے گا پالیسیز کو، یہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوگا. یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بڑی بات ہوگی اگر ٹرمپ یا بائیڈن جو بھی یا کاملا آتی ہیں.
that's beyond the imagination कि वहाँ पे कुछ होगा कुछ नहीं. पाकिस्तान के ठीक है स्ट्रेटेजिक कुछ हैं क्योंकि वो एरिया ऐसा है इस वजह से ये अमेरिका इंटरेस्टेड है, लेकिन इनका जब मतलब हल हो जाता है तो ये फिर वहाँ से निकल जाते हैं. तो आई डोंट थिंक कि कोई मेजर चेंज आएगा. That's right. अच्छा, लेकिन सरवत साहिबा के मुकाबले में आप फिर भी उम्मीद रखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जब जीतेंगे तो अमेरिका में अच्छी तब्दीली आएगी. तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और उम्मीद है कि हम जब इंतखाबात हो जाएंगे तो आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. हमारे साथ थे तलत रशीद, रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं, और सरवत हुसैन साहिबा जो कि काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस से वाबस्ता हैं, केयर से वाबस्ता हैं. बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़.